اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میں سورہ فجر جو 89 نمبر کا ہے، 91 نمبر کا، اس کی ترجمہ تفسیر پیش کر رہا ہوں۔ اس سورہ فجر کو امام حسین علیہ السلام کا سورہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی آخری آیتیں ہیں، اس کے مصداق امام حسین علیہ السلام ہے، اس لیے اس سورہ کو سورہ امام حسین علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی تفسیر اور ترجمہ جناب علامہ ذیشان ادر جوادی صاحب نے کیا ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگی۔ بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ستون والے، ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں
نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے۔ لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب خدا نے اس کو اس طرح آزمایا کہ عزت اور نعمت دے دی، تو کہنے لگا میرے رب نے مجھے باعزت بنایا ہے، اور جب آزمائش کے لیے روزی کو تنگ کر دیا تو کہنے لگا میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو اور لوگوں کو مسکینوں کے کھانے پر آمادہ نہیں کرتے ہو، اور میراث کے مال کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہو، اور مال دنیا کو بہت دوست رکھتے ہو۔ یاد رکھو کہ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارے پروردگار کا حکم اور فرشتے سب در صف آ جائیں گے، اور جہنم کو اس دن سامنے لایا جائے گا، تو انسان کو ہوش آ جائے گا، لیکن اس دن ہوش آنے کا کیا فائدہ؟ انسان کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پہلے بھیج دیا ہوتا، تو اس دن خدا ویسا عذاب کرے گا جو کسی نے نہ کیا ہوگا، اور نہ اس طرح کسی نے گرفتار کیا ہوگا۔ اے نفس مطمئن، اپنے رب کی طرف پلٹ آ اس عالم میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تفسیر میں سنیے، اس سورہ مبارکہ میں عبرت و نصیحت کے متعدد تذکرے پائے جاتے ہیں۔ قوم عاد کا تذکرہ۔ عاد ایک شخص کا نام تھا جس کا بیٹا تھا شداد، اور اسی نے جنت بنوا کر اپنے دادا ارم کے نام پر اسے باغ ارم بنا دیا تھا، لیکن جب اس کے نظارے کے لیے گیا تو دروازے ہی پر ملک الموت مل گئے اور روح قبض کر لی، اور وہ اس باغ کے نظارے سے بھی محروم رہ گیا جسے اس کے نوکروں اور مزدوروں نے بارہا دیکھا تھا۔ آیت نمبر 14 میں یہ جو جملہ ہے، بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی طاق میں ہے، اس کی تفسیر میں سنیے۔ صاحبان ایمان کو ہمیشہ اس نقطے کو یاد رکھنا چاہیے کہ ظالمین کسی قدر کیوں نہ آگے بڑھ جائیں، قدرت ان کی طاق میں رہتی ہے، اور جب اس نے فرعون، شداد، سمود جیسوں کو نہیں رہنے دیا ہے تو آج کل کے ظالموں کو کیسے چھوڑ دے گی؟ اور یہی بات خود ظالموں کو بھی سمجھنی چاہیے۔ آیت نمبر 16 میں یہ جو جملہ ہے، میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے، اس کے بارے میں تفسیر یوں ہے، یہ وہ جاہل اور مادہ پرست ہیں جن کی نگاہ میں عزت اور ذلت کا معیار صرف مال دنیا ہے، اور اسی لیے مال کی تنگی پر خدا سے شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ ان کی ذاتی ذلت و ضلالت کا یہ عالم ہے کہ یتیموں کا احترام نہیں کرتے اور مساکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتے ہیں، مال میراث کو اکٹھا کر کے حلال و حرام سب کھا جاتے ہیں، اور مال دنیا سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور اس بات کا ہوش نہیں رکھتے ہیں کہ ایک دن آنے والا ہے جب انہیں ہوش آ جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ غور کیا جائے گا تو ان آیات کے مصداق ہر دور میں پیدا ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی بے شمار مصداق پائے جا رہے ہیں، صرف نگاہ عبرت سے دیکھنے کی دیر ہے اور عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 27 میں جو اے نفس مطمئن ہے، اس کی تفسیر یوں سنیے، یہ ان صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے جن کا کردار خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہے اور خود بھی راضی برضائے پروردگار ہیں۔
ایسے لوگ دنیا سے مطمئن جاتے ہیں اور ان کے اشتیاق میں بندگان خدا بھی بے چین رہتے ہیں اور بیشتے بری بھی، اور اسی بنیاد پر اس کا واضح ترین مصداق امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا گیا ہے، جنہوں نے رضا الہی کی خاطر اپنا بھرا گھر لٹا دیا اور خود زیر خنجر کہتے رہے، الہی رضا پروردگار میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو پروردگار نے بھی آواز دی، یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ الفاظ کی تشریح میں جن الفاظ کا آپ نے تشریح کیے ہیں وہ سناتا ہوں میں۔ لیال عشر، ابتدائی ذیلحج یا ابتدائی محرم کی 10 راتیں یا آخر رمضان کی 10 راتیں۔ شفع و وتر، عدد کی دونوں قسمیں مراد ہے یا نافلہ شب کی دونوں نمازیں۔ یسر، سرا سے نکلا ہے کہ رات میں سفر کیا جاتا ہے ورنہ رات نہیں چلتی ہے۔ ہجر، عقل یا حجر سے نکلا ہے کہ عقل برائیوں سے منع کرتی ہے۔ عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، اس قبیلے کو باپ کے نام پر عاد اور دادا کے نام پر ارم کہا جاتا ہے۔ عماد، ستون، یہ قوم خیموں میں رہا کرتی تھی جو ستونوں پر قائم ہوتے تھے۔ جواب سے مشتق ہے یعنی خطا کرنا۔ اوتاد میخوں کو کہا جاتا ہے، مراد لشکر و فوج ہے جس سے حکومت قائم ہوتی ہے، جس طرح کہ میخوں سے خیمے قائم ہوتے ہیں۔ مرصاد، گھات، یہاں زون حز، دوسروں کو آمادہ کرنا اور جو دوسروں کو آمادہ نہ کر سکے وہ خود کیا عمل کرے گا۔ لمن، شدت کے ساتھ، اور جمن، کثرت کے ساتھ۔ حیاتی، زندگانی آخرت مراد ہے، یا فی حیاتی یعنی زندگانی دنیا مراد ہے۔ فائدے میں یہاں بتا رہے ہیں، ان ربک لبالمرصاد کے بارے میں سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ جہنم پر 3 پل ہوں گے، امانت، نماز، عدالت۔ بعض لوگ پہلے ہی پل سے گر جائیں گے، بعض دوسرے سے گریں گے اور بعض تیسرے سے، اور رب العالمین ان حالات کی نگرانی کرتا رہے گا۔ ان ربک میں صاحبان ایمان کے لیے تسکین کا بھی سامان ہے۔ اس سورہ کو سورہ حسین علیہ السلام بھی کہا گیا ہے کہ ابتدا 10 راتوں سے ہوئی ہے اور انتہا نفس مطمئنہ پر، جس کا سب سے عظیم مصداق امام حسین علیہ السلام ہیں۔ فائدے میں، نفس مطمئنہ کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب مومن قبض روح سے پریشان ہوتا ہے تو فرشتہ موت ائمہ طاہرین علیہم السلام کے جمال مبارک کی زیارت کرا دیتا ہے اور وہ شوق سے باطمینان جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جب ان کی زیارت مطمئنہ بنا دیتی ہے تو وہ خود